صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس سے پہلی آیتوں میں ہمیں اور آپ کو اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس اتحاد اور اتفاق کی تعلیم میں جو معیار بنایا گیا ہے وہ شریعت ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول کے ارشادات ہیں۔ بنیادی چیزوں میں اختلاف ناپسندیدہ ہے، اور جزوی اور فروعی چیزوں میں اختلاف کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا، اور اس کی مثال میں نے آپ کو ایک دی تھی کہ حضور علیہ السلام نے بنو نذیر کے جلا وطن کرنے کے وقت جو صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ نماز وہیں پہنچ کے پڑھنی ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا، بعضوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، بعضوں نے وہاں پہنچ کر حضور علیہ السلام کے ارشاد کے ظاہر کو دیکھ کر وقت نکلنے کے بعد، یہ ایک فروعی چیز تھی، اس میں حضور علیہ السلام نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ اختلاف اگر ہوگا بنیادی چیزوں میں تو اس سے پہلی آیت میں اللہ نے بتلا دیا ہے کہ وہ عذاب کا پیش خیمہ ہوگا، اور پھر عذاب کس طرح ہوگا اس آیت میں جو ابھی تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس میں بتلا رہے ہیں، اور قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے کہ اللہ نے ان چہروں کو سفید کیا ہو، چمک رہے ہو، وتسود وجوہ، اور بعضوں کے چہرے ایسے ہوں گے کہ سیاہ ہوں گے بالکل۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سفید چہرے والے وہ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہوں گے، جن کا ایک مجموعی نام ہمارے آپ کے سامنے ہے، اہل السنت والجماعہ۔ اور سیاہ چہرے والے وہ ہوں گے جو اہل السنت والجماعت کے علاوہ ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ یا دوسرے الفاظ میں بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ
سفید چہرے والے وہ ہوں گے جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ بنیادی چیزوں میں اختلاف نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ عبادت کیسے ہوتی ہے کر کے دکھلائی، اس عبادت کو اس طریقے سے کرو۔ اور ایک اس کے بالمقابل وہ ہیں جو اللہ کے رسول کی سنت سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے رسول کو جو شریعت دی گئی ہے اس سے منہ موڑتے ہیں اور پھر اس میں اپنی طرف سے ایجادات کرتے ہیں۔ وہ جو ایجادات کرنے والے صحابہ کرام فرماتے ہیں ان کو سیاہ چہرے سے تشبیہ دی گئی، اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے اور آپ کی امت کے لوگ آپ کے پاس جا رہے ہوں گے اور آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر سے وہ پانی پی رہے ہوں گے۔ کوثر، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نصیب فرما دے۔ کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایسی کیفیت ہوگی جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگی۔ عجیب اس کی کیفیت ہوگی، ہم اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ کیفیت ہم سب کو وہی نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہوں گے، آپ اپنے دست مبارک سے انہیں پیارے بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، کیسے خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے کہ فرشتے دور سے کچھ لوگوں کو دھکے دیں گے، بھاگو ادھر سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شور سنیں گے، فرشتوں کے پاس جائیں گے، بھائی ان کو کیوں ادھر کر رہا ہو؟ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ میری امت کے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو اچھے طریقے سے کرے گا اس کے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے۔ کسی نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اپنی امت کو قیامت میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ کی امت تو ساری امتوں سے بڑی ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں، 120 منزلیں ہیں، تو اس میں سے 80% تو آپ کی امت کے پاس ہوں گی منزلیں اور باقی 20% دوسروں کے پاس ہوں گی۔ آپ کیسے پہچانیں گے اتنی بڑی امت کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اچھے طریقے سے وضو کرے گا، اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب پھر سمجھ لیجئے پانی بہانا نہیں ہے۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو اس طریقے سے دھوئے گا کہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ میرے اعضائے وضو میں کوئی جگہ بال برابر خشک نہیں ہے۔ اس کو مل مل کے دھوئے گا، پانی جذب کرے گا کھال میں، اوپر سے نہیں بہائے گا۔ یہ ہے اچھے طریقے کا وضو۔ تو جو اس طریقے سے وضو کرے گا اللہ رب العزت اعضائے وضو کو چمکائے گا۔ قیامت کے دن دور سے مجھے نظر آئے گا کہ اس کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، یہ میری امت کا ہے۔ وضو کرتے ہوئے سوچ لیا کریں اسے کہ ہمارا اگر وضو ٹھیک نہیں ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مجھے نہیں پہچانیں گے، اور میرا وضو ٹھیک ہوگا تو میری خوش قسمتی کیا ہے؟ ایسی عجیب خوش قسمتی ہے کہ حضور دور سے دیکھ کر مجھے پہچان لیں گے۔ تو وضو درست ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ کے پہچان لوں گا۔ وضو تو ساری امت، سارے مسلمان کرتے ہیں، کچھ اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ اس لیے کرتے ہیں دفتر سے چھٹی ملی ہے لاؤ جمعے کی نماز بھی پڑھ لیں، فلانی نماز بھی پڑھ لیں ظہر کی۔ باہر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ بعض لوگ باہر بیٹھ کے وقت گزار دیتے ہیں۔ تو وہ جو آئے ہیں کہ لاؤ چھٹی ملی ہے، ہم اعتکاف اس لیے کریں رمضان شریف کا کہ ہمیں اس بہانے چھٹی مل جائے گی۔ چھٹی کے لیے اعتکاف نہیں ہے۔ چھٹی ملی ہے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ نماز اللہ کے لیے، اعتکاف اللہ کے لیے، خالصتاً اللہ کے ساتھ اس کی رضامندی کے لیے ساری عبادت۔ یہ ہے عبادت۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسا بنا دے
ہماری عبادتیں اخلاص کے ساتھ ہوں، دکھلاوے کی نہ ہوں. اور یاد رکھیے دکھلاوے کے لیے کوئی عبادت آپ کر لیں تو وہ عبادت شرک بن جائے گی. کیا مطلب؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، دل میں بات آ گئی کہ ایسی نماز پڑھ کے دکھلاؤں لوگ بھی عش عش کریں کہ واہ صاحب کیا نماز پڑھی، لوگ دیکھیں. میرے دل میں یہ بات آئی، یہ نماز نہیں ہوئی، یہ شرک ہو گیا. عبادت وہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. حدیث شریف ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اور پھر فرمایا کہ اگر یہ کیفیت یہ صورت پیدا نہ ہو تو اتنا تو سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو بہرحال ہے ہی، تمہاری کیفیت نہیں ہوئی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ عبادت ہو، ہماری عبادت اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ ہم جمعہ پڑھنے آئیں ہم یہ سوچیں پتہ نہیں عصر بھی ہماری زندگی میں نصیب ہے کہ نہیں، یہ ہماری آخری نماز نہ ہو. رمضان شریف آیا یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو. ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری زندگی کی آخری زکوٰۃ ہو. پورے اخلاص کے ساتھ جب یہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہماری عبادت وہ بن جائے گی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. ایک وقت انشاءاللہ وہ بھی آئے گا کہ ہماری عبادت وہ بن جائے گی کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے. تو وضو تو سب نے کیا ہوگا، جس نے اخلاص کے ساتھ کیا وہ بھی، جو بے اخلاص آگے نماز پڑھتے رہے وضو ہونے بھی کیا، اس وضو کرنے کا بھی اثر ان کے اعضاء وضو پر ہوا. یہ دور سے آئے، فرشتوں نے بھگا دیا، کہا بھئی یہ تو میری امت کے آدمی معلوم ہوتے ہیں. فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے یہ تو وہ ہیں جو اس وجہ سے عبادت کرتے تھے، دل میں تو ان کے اخلاص تھا نہیں، اس لیے ہم ان کو بھگا رہے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے تو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا. ظاہری مقصد تو یہی ہوا نا بھائی کہ اگر ہماری عبادتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، ہمارا وضو درست نہیں ہوگا، وضو جو بذات خود عبادت نہیں ہے، بذات خود عبادت نہیں ہے، ہم کوئی سی نماز نہ پڑھیں وضو کر کے رہیں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ ہاں اس کی اضافی فضیلتیں بہت ہیں کہ ایک آدمی ہر وقت باوضو رہے. کتنی فضیلت ہے، اتنی اللہ رب العزت نے اس باوضو شخص کا اتنا احترام اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی نا. کتنی بڑی بات ہے نا. وضو بذات خود عبادت نہیں ہے لیکن ہم عبادت کرتے ہیں اس وضو کو کر کے. وہ شخص جو اس وضو کو کر کے عبادت کرتا ہے، نماز روزے زکوٰۃ حج فرائض سارے ادا کرتا ہے، وہ اس فضیلت کو اپنا لے کہ ہر وقت باوضو ہے. وضو ٹوٹ گیا پھر جا کے وضو پڑھ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ شخص کبھی رزق سے پریشان نہیں ہو. اور بات وضو بذات خود عبادت نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس چیز کی عادت بنا لے کہ رات کو وضو کر کے سویا کرے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے دے. جو رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا کرے. سونے سے پہلے وضو کر لیا، اس کی جہاں آنکھ لگی ایک خراٹا ختم، وضو تو ختم ہو گیا نا، لیکن وضو کر کے سویا. سونے سے پہلے وضو نہیں ٹوٹا، سونے سے وضو ٹوٹ گیا. جو وضو کر کے سوئے اگر اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اس کی موت شہید کے درجے کی ہوگی. موت میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جہاں چاہے آ سکتی ہے. تو کیا ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ جہاں رات کو اتنی دوائیاں کھاتے ہیں ایک وضو بھی کر لیا کریں. اللہ ان دوائیوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما دے. جن کو لگی ہوئی ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما کے ان سے چھٹکارا نصیب فرما دے. بڑی عجیب چیز ہے، اس کی عادت بنا لیجیے. بذات خود عبادت نہیں ہے وضو، لیکن عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ چار چاند لگا دیے.
کہ اللہ رب العزت اس وضو کرنے والے کے اعضاء کو چمکائے گا قیامت کے دن، اور جب وہ چمکتے ہوں گے اللہ کے رسول پہچان لیں گے میری امت کا فرد ہے، تو فرشتے ان کو بھگا دیں گے۔ آپ سوال فرمائیں گے، بتلایا جائے گا یہ وہ ہیں جو ایک تو عبادت ایسے کرنے آتے تھے کہ بے دلے، دوسرے یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جب آپ کا دین مکمل ہو چکا تھا یہ آپ کے دین میں اضافات کرتے تھے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، اور وہ دین تھا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی صبح صادق کے بعد سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اشراق تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے جس کو کہتے ہیں فجر کا وقت، اس فجر کے وقت میں 2 رکعت فجر کی 2 سنتیں اور وہ 2 رکعت فرض، 4 رکعت ہوگی۔ ان کے علاوہ میں یہ چاہوں کہ بہت وقت ہے، میں نے تو سنتیں پڑھ لی، نماز میں تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے، 15 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، لاؤ میں 2 رکعت نفل بھی پڑھ لوں، ثواب ملے گا۔ نماز ہے، نماز اللہ کو اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی پیشانی جا کر زمین پر رکھ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب زمین پہ سجدہ کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہو۔ کتنی فضیلت ہے، لیکن جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح صادق کے بعد سے اشراق تک اس نماز کی اور اس نماز سے پہلے کی 2 سنتوں کے علاوہ کسی اور چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے 2 سنتیں پڑھ لی، آپ تسبیحات پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ ذکر اذکار کریں، آپ کی کوئی نماز ایسی ہے جو فوت ہو گئی، قضا ہے، قضا پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے۔ میں کہوں کیا ہوگا، نماز ہی تو ہے، یہ نماز ہی تو ہے نہیں جو اللہ کے رسول نے فرما دیا، بات وہی ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین میں اضافات کرتے چلے گئے، اور ان اضافات کو کہتے ہیں بدعت۔ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا، ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو اور ہماری ان بدعات میں کون سا مرحلہ ایسا ہے جس میں ہم محفوظ ہیں؟ ہر آدمی سوچ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے، ہماری شادی کا گھر محفوظ نہیں، ہماری غمی کے وقت ہم اس سے محفوظ نہیں، بعض اوقات کاروبار کے وقت ہم اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ کیسی کیسی چیزیں ہم نے دین میں شامل کر لی جو دین نہیں ہے۔ اور بدعت کہتے کسے ہیں؟ بدعت کہتے اسے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کریں، اس کو اچھا نیک صالح کام سمجھیں، اس کو دین سمجھیں جو دین میں نہ ہو، وہ ہے بدعت۔ کوئی کہ صاحب آپ ریل گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، حضور کے زمانے میں کہا تھی یہ بھی تو بدعت ہے۔ اللہ کے بندو، عبادت تھوڑی ہے ریل میں بیٹھنا۔ ہم کار میں بیٹھ کے یہاں سے جاتے ہیں تو کوئی آدمی کہ تو کار بھی نہیں تھی حضور کے زمانے میں۔ میں نے اس کی تعریف کر دی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ایسے کام کو جو ہم دین سمجھ کر کریں، اس کا ثواب بھی سمجھیں اور وہ دین میں نہ ہو، وہ ہے بدعت۔ تو جو بدعت کرے گا، بات یہ معلوم ہوئی اس حدیث شریف سے کہ اللہ کے رسول کہ حوض کوثر سے فرشتے اس کو دور بھگا دیں گے، اسے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو بھائی بڑے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کو فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعضوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعضوں کے سیاہ ہوں گے۔ یہاں ترتیب میں پہلے سفید چہرے کا ذکر آیا، بعد میں سیاہ چہرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال ہوگا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ یہاں پہلے سیاہ چہرے والوں کا ذکر کیا، سوال ہوگا
تم کافر ہو گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس ایمان آ چکا تھا. فذوقوا العذاب، تو اب اس کے بدلے میں تم عذاب کو چکھو. بما کنتم تکفرون، یہ بدلہ ہے اس کا جو کفر تم نے اختیار کیا. پتہ یہ چلا عذاب جو ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوا. پہلے میں نے عرض کیا، پہلے سفید چہرے کا ذکر، پھر کالے کا، پھر دوسرے مثال میں کالے چہرے کا ذکر اور پھر اس کے بعد سفید چہرے کا. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سفید ہوئے ہیں، جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہی اللہ کی رحمت میں ہوں گے. پہلے سفید چہرے کا ذکر، کالے کا بعد میں، پھر کالے چہرے کا ذکر، سفید کا بعد میں. مفسرین نے اس میں ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اپنا مقصد تخلیق بیان فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد تخلیق یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو میں عذاب میں گرفتار کروں. یہ مقصد نہیں ہے میرا مقصد تو یہ ہے کہ میرے بندے میری رحمت کے ماتحت رہیں. اس لیے پہلے بھی سفید کا ذکر تھا، بعد میں بھی سفید کا ذکر ہے اور اپنی رحمت کا ذکر کر دیا، درمیان میں سیاہ کا ذکر ہے. اب یہ سیاہ چہرے والے جو ہیں یہ تو خود اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئے نا، ورنہ میرا مقصد تخلیق تو یہ ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحمت ہی رحمت کروں. ہم فیہا خالدون، اور جو میری رحمت میں آ گیا ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی، اللہ فرما رہا ہے ہمیشہ اس میں رہے گی. تلک آیات اللہ، اللہ اسی طرح اپنے احکامات، اپنے حکم بتلا رہا ہے، اپنی آیتیں بتلا رہا ہے، تلاوت کر کے بتلا رہا ہے. نتلوها علیک بالحق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سنا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے پوری امت کو سنا رہا ہے. اللہ اسی طریقے سے سنا رہا ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ یہ ارادہ نہیں کرتا اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر، دنیا کے لوگوں پر ظلم کرے. اللہ ظلم نہیں فرماتا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں یہ سب اللہ کا ہے. اللہ پھر یاد دلا رہا ہے خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، معبود میں ہوں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور پھر آخر میں پھر عقیدہ یاد دلا رہا، بار بار قرآن میں یاد دلا رہا. دیکھو یاد رکھو، ہر عمل کے بعد یہ بات یاد رکھنا، آنا تم نے میرے پاس ہی، تم میری حدود سے نکل کے نہیں جا سکتے، حساب کتاب میرے ہی پاس ہوگا. یہ ان آیتوں کا ترجمہ تھا. باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک سوال آیا ہے، بعض لوگ وضو کرتے ہوئے موزے نہیں اتارتے بلکہ صرف ہاتھ گیلا کر کے موزے پر پھیرتے ہیں جبکہ دونوں پاؤں دھونا فرض ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کو سمجھ لیجیے. یہ جو ہم موزے پہنے ہوئے ہیں اون کے، اس پر مسح جائز نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لیجیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس موزے پر مسح فرمایا ہے وہ موزہ وہ ہے جس کو پہن کر چلیں اور 1-2 میل تک چلتے چلے جائیں، پھٹے نہیں بغیر چپل کے. دوسرے یہ کہ اس کے اوپر پانی اگر پڑے تو اندر اثر نہ آئے. وہ موزے کون سے ہیں؟ وہ عموماً چمڑے کے موزے ہوتے ہیں جو آج کل سردیوں میں بعض اوقات پہن لیے جاتے ہیں، ان پہ مسح کر سکتے ہیں. بھیگا ہوا ہاتھ سے 3 انگلیاں اوپر پھیرنی، سیدھے پاؤں پہ بھی الٹے پاؤں پہ بھی. باقی ان موزوں پر مسح جائز نہیں ہے. ان پر اگر کوئی مسح کرے گا وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.